تلبیہ شروع کب ہونا ہے؟ تلبیہ جو ہے جب عمرے کا احرام باندھنا ہے، یعنی احرام کی نیت کر لینی ہے، میقات سے نیت کر کے جو ہی ہم میقات سے داخل ہوں گے تو اب تلبیہ پڑھتے جائیں۔ اور خاص کر حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، سواری سے اتریں تلبیہ پڑھیں، سواری پہ سوار ہوں تلبیہ پڑھیں، کسی بلندی پہ چڑھیں تلبیہ پڑھیں، نشیب میں جائیں تلبیہ پڑھیں، فراز پہ ہوں تلبیہ پڑھیں۔ تو تلبیہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، سارے کے سارے مراحل طے ہو رہے ہیں، تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سفر کرتے کرتے جدہ سے مکہ مکرمہ آئے تلبیہ پڑھتے گئے، پھر اپنے ہوٹل میں جتنی دیر رہے تلبیہ پڑھتے رہے۔ یہ تو عمرہ کرنے والے کا ہے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے بیت اللہ میں داخل ہو گئے، تلبیہ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، بیت اللہ پہ نظر پڑی، دعا پڑی ہے، دعا مانگی ہے، دعا مانگ کے تلبیہ پڑھتے جائیں، حتیٰ کہ جب تک آپ نے حجر اسود کے سامنے جا کے طواف شروع نہیں کر لینا۔ عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کی کثرت کرنا، یہ تلبیہ کا افضل ترین، عمرے کا افضل ترین ذکر ہے۔ تو احرام کی نیت کر کے میقات سے جب ہم تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے تو حجر اسود کا استلام کرتے کرتے وقت تک، یعنی طواف شروع کرتے وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شوق دے، ذوق دے، اور آدمی کے ذہن میں ہو، پھر پتہ ہو تلبیہ شروع کہاں سے ہوا ہے، تلبیہ ختم کہاں کرنا ہے۔ اور حج کا تلبیہ کیا ہے؟ دیکھیں 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا، احرام باندھتے ہی تلبیہ شروع ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ کو سارا دن تلبیہ پڑھے، پھر 9 ذی الحجہ آ گئی، 9 ذی الحجہ تلبیہ میں گزری، گویا 9ویں رات بھی تلبیہ پڑھنے کا حکم، 9ویں کا دن بھی تلبیہ پڑھیں، 10ویں رات آ گئی، 10ویں رات بھی تلبیہ پڑھیں، پھر 10ویں رات میں 10ویں رات میں مزدلفہ سے چل کے منا میں پہنچ گئے، صبح ہو گئی، اور صبح ہو کے 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک حاجی کے لیے حکم ہے کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتا جائے۔